بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، عید الفطر کا دن آ رہا ہے، تو عید کے دن ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں، عید کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مسلمان چونکہ کسی وقت بھی آزاد نہیں ہے، مسلمان اللہ کے احکامات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کا پابند ہے۔ تو عید ایک خوشی کا دن ہے، تو خوشی کا دن کیسے گزارنا چاہیے، خوشی کے دن کیا کیا کرنا چاہیے، تو ہمیں احادیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کچھ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن کیے ہیں جن کاموں کو سنت اور مستحب کہا جاتا ہے۔ اس میں عید کے دن صبح سویرے جلدی اٹھنا اور عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے غسل کرنا، اور عید کی نماز عیدگاہ میں یا کھلے میدان میں ادا کرنا، بامر مجبوری بارش یا کوئی اور عذر ہو تو مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، اور اگر مسجد کے اندر جانے کی کیفیت نہ ہو، جیسے کہ موجودہ صورتحال ہے کہ پوری دنیا کے اندر مساجد کو عموماً بند کیا گیا ہے، تو اس میں چند مسلمان محلے والے مل کر ایک گھر میں بھی عید کی نماز باجماعت ادا کر سکتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ اذن عام ہو، یعنی محلے کے مسلمانوں کو عام اجازت ہو کہ اجازت لینے کی ضرورت پیش نہ آئے، وہ آ کر عید کی نماز ادا کر سکیں۔ اور اسی طرح عید کی نماز کے لیے پیدل جانا یہ بھی مسنون ہے، بلا عذر سواری پر سوار نہیں ہونا چاہیے، اگر عذر ہو تو سواری کے اوپر بھی جایا جا سکتا ہے۔ ایک راستے سے جانا اور واپسی راستہ تبدیل کر کے آنا یہ بھی سنت ہے، اور عید کی نماز عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھجور وغیرہ کھانا یہ بھی سنت ہے، اور عید الفطر کے دن آہستہ آواز سے اور عید الاضحیٰ کے دن ہلکی اونچی آواز سے راستے میں جاتے ہوئے تکبیرات پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اسی طرح عید الفطر کے دن جس آدمی کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے تو وہ اپنا صدقہ فطر عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے ادا کرے، یہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی تو کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی عید الفطر کی نماز کے فوراً بعد اپنا صدقہ فطر ادا کر دے۔ اور عید کے دن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خوشیوں کے اندر اپنے مسلمان بھائی جو سفید پوش ہیں، غربا مساکین ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں، ان کی بھی ہمیں حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور عید کے دن خوشبو لگانا اور اچھے کپڑے پہننا، نئے کپڑے ہوں تو بہتر ہے، ورنہ اپنے کپڑوں میں جو اچھے ہوں ان کو پہننا یہ بھی سنت ہے۔ زیب و زینت جو میسر ہو، خوشبو سرما وغیرہ لگانا یہ بھی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح عید کے دن جب دوسرے مسلمان بھائی سے ہم ملیں تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو عید مبارک کہیں تو اس کو ہم وہ الفاظ بولیں کہ جو الفاظ احادیث ثابت ہیں۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کے دن ملاقات کی تو میں نے یہ دعا دی، تقبل اللہ منا و منکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم نعم، ہاں ہاں کیوں نہیں، تقبل اللہ منا و منکا۔ تو ہمیں بھی ان الفاظ کو ایک ساتھ اگلے دوسرے مسلمان بھائی کو دعا دینی چاہیے، تقبل اللہ منا و منکا۔ تو جتنا ہم سنت اعمال کا اہتمام کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہوں گے، اور اللہ رب العالمین سے ہم عید کے اجتماع میں اپنے لیے، اہل و عیال کے لیے اور تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور عام انسانوں کے لیے بالعموم ہدایت کی دعا کریں، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے ان کی تباہی اور بربادی کی دعا کریں، اور عید کے مجمع کے اندر اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں، اور ہم اس بات کا عزم کریں کہ جیسے ہم نے رمضان کے اندر مسجدوں کو آباد کیا، اللہ کی عبادت میں زیادتی کی، انشاءاللہ العزیز رمضان کے بعد بھی ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، پورا سال ہم اللہ کی عبادت ہم نے کرنی ہے، صرف رمضان میں ہم نے نمازیں نہیں پڑھنی بلکہ پورا سال ہمارے اوپر نماز فرض ہے، تو ہم نے پورا سال نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب ہم انسان نیت کر لیتا ہے اللہ رب العالمین اس کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
مرحبا صلی علی سید مکی